رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ ہے فاؤنڈیشن، یہ ہے اندرونی بنیاد، اللہ کی وحدانیت کا کامل اور پختہ یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل اور پختہ یقین۔ اگر اس میں کمزوری آ گئی تو پھر جو اس کے ستون ہیں وہ اس کے اوپر ٹک نہیں سکتے۔ یہ اندرونی بنیاد بہت مضبوط ہونی ضروری ہے۔ قرآن کی جامع تعبیر میں دیکھیں، جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یہ قید لگائی ہے قرآن میں۔ ایمان لائے پھر اس ایمان میں ظلم یعنی شرک کے حوالے سے کسی طرح کمزوری نہیں آنے دی۔ فاؤنڈیشن کمزور ہو جائے گا تو پھر اگلے ستون اور ساری عمارت دھڑام جیسے نیچے آ جائے گی، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس اندرونی بنیاد کو پختہ سے پختہ رکھنے کے لیے، تاکہ اسلام کی پوری عمارت اس کے اوپر ٹک سکے، بہت سخت تاکیدیں کی ہیں۔ قرآن نے اس کے متعلق بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن کمزور نہ ہو جائے، یہ کمزور ہوگا تو پھر کچھ نہیں۔ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی، روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے، عقیدے میں کمی آئے گی، جہاد مقبول نہیں، حج مقبول نہیں، زکوٰۃ مقبول نہیں، پھر تو ساری عمارت نیچے آ جائے گی۔ اللہ اس ایمان کی پختگی ہم سب کو عطا کر دے۔ کائنات کا کوئی دباؤ، حالات کا کوئی الجھاؤ، دنیا کا کوئی فساد، حالات کی کوئی نامساعدت ہمارے ایمان کی پختگی کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایسا پختہ ایمان چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ اور اپنے نبی کے اولین شاگردوں کے ذریعہ اس فاؤنڈیشن کی مضبوطی کو اجاگر کیا۔ اللہ اکبر! جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے طفیل یہ کائنات وجود میں آئی، اس کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس کے گھر میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی گئی، جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، مکہ المکرمہ میں صحن کعبہ میں اس رسول کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا گیا، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں باہر آ گئیں، جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ عثمان بن طلحہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بیت اللہ کے دروازے پر ہاتھ لگا دیا، سب لوگ بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ اندر جانے کی تمنا لے کر دروازے پر پہنچے تو عثمان نے ہاتھ لگا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا اندر جائے گی اور آئے گی لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ ہے ظلم کی انتہا۔ لیکن وہ فاؤنڈیشن کتنا مضبوط! اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ عثمان اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ آج مجھے جانے سے روک رہے ہو، روک لو، کوئی بات نہیں، وقت وہ منظرنامہ بھی دیکھ کر رہے گا کہ جب بیت اللہ کی چابی تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں آ جائے گی، اور بس۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کا فاؤنڈیشن، اسلام کی بنیاد کتنی مضبوط تھی کہ رات کو زنجیروں سے کے سامنے جو دین اسلام پیش کیا ہے اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں اور اس کی عمارت کتنی عظیم ہے۔ اس موضوع کو قرآن اور حدیث کے حوالوں سے واضح کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد اور اس کی عمارت، یہ موضوع اختتامی اجلاس کے لیے متعین کیا گیا تھا، اور اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو بھی کی جا رہی تھی۔ لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جن سے رب کائنات کی معرفت اور زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکامی کے ذریعہ پہچانا۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ ہم اور آپ جو کچھ چاہیں وہ ہو جائے نہیں، میرا مولا جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اتنی دیر کا وقفہ، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، اللہ کے حوالے کیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ اگلی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔
اسلام چونکہ بہت بلند و بالا عمارت کا نام ہے تو اس کی بنیادیں بھی بہت مضبوط عطا کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اندرونی فاؤنڈیشن کی جس کے اوپر تمام پلر قائم ہوں گے، پھر اس کے اوپر بہت عالی شان قسم کی وسیع و عریض چھت آئے گی، پھر اس کے اوپر بے پناہ حسین اور جمیل کمرے ہوں گے جس میں انسان سکون کی زندگی گزار لے گا. یہ سب کچھ کب حاصل ہو پائے گا؟ جب اس کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. تصدیق بالقلب، اس کا نام ہے ایمان. وہ نظر نہیں آئے گا، اس کا ظہور انسان اپنی زبان سے کر سکتا ہے. ایمان دکھائی نہیں دیتا، ایمان نظر نہیں آ سکتا. ہاں، دل کے نہا خانوں میں چھپے ہوئے ایمان کو آپ اقرار باللسان، زبان کے ذریعہ اقرار کر کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اس اظہار میں ضروری نہیں کہ آدمی سچا ہی ہو، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اور یہیں سے نفاق کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اس کی زبان کا اقرار اس کے دل کی گہرائیوں کا ترجمان بن جائے تو ایمان کا اظہار، اس کی زبان کا اقرار دل کے خیالات کے مخالف ہو جائے تو نفاق. زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل کی گہرائیوں میں اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے. دل کے نہا خانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. تو یہ ایمان ہوگا یا نفاق؟ یہ نفاق ہوگا. ایسے شخص کو منافق کہا جائے گا. تو یہ اندرونی بنیاد نظر نہیں آ سکتی، وہ دکھائی تو نہیں دے گی، لیکن اسلام کے 4 مضبوط پلر اسی فاؤنڈیشن پہ قائم ہوں گے. یہ تو اندرونی بنیاد ہو گئی جو دکھائی نہیں دیتی. لیکن ابھی اسلام کی 4 بنیادیں اور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس کہہ کے اس کو واضح فرمایا. اندرونی فاؤنڈیشن دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کے اوپر نماز والا جو ستون قائم کیا جائے گا، یہ بہت مضبوط اسلام کا بڑا اہم ستون ہے نماز. یہ اسی فاؤنڈیشن پر، اسی بنیاد پر قائم ہوگا جو دل کے نہا خانوں میں چھپی ہے اور وہ بنیاد دکھائی نہیں دے رہی. نماز والا عمل، یہ ستون کتنا اہم ہے، کتنا وسیع و عریض ہے، اس کی کتنی گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں. اگر قرآن اور حدیث کے حوالوں سے صرف اس ایک ستون کا تعارف کرایا جائے تو زندگیاں گزر جائیں گی. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلر کو، اس ستون کو اس طرح متعارف کرایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے ایمان کے فاؤنڈیشن پر اس ایمان والے ستون کو قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے اس ستون کو ہی گرا دیا تو پھر چھت کس کے اوپر رکے گی؟